دیکھیے میں ہمیشہ سب کو یہ کہتی ہوں کہ جب آپ اٹھیں بستر سے، اٹھنے سے پہلے ہی 3 بار آیت الکرسی، 7 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق. کالا جادو آپ پہ کیا گیا، کیا سمٹمز ہوتے ہیں اس کے؟ کھانے میں سے بہت زیادہ بال نکلنے ہیں، کیونکہ شیطان آپ کو سب سے پہلے مایوس کرتا اور آپ کو اپنے کندھوں پہ منو وزن محسوس ہونا. یکدم سے شاید بانو مجھے ایسے لگا کہ میرے رائٹ ٹو سے نا، پاؤں کے انگوٹھے سے کوئی چیز سرکنا شروع ہوئی ہے. بس ایسا تھا جیسے کسی نے زبان پیچھے سے ایسے پکڑ لیا کہ اب کچھ نہیں بول سکتی، تو میرے اندر سے شوں کر کے کوئی چیز نکل گئی. یہ لوگ جیلسی میں، حسد میں، کوئی پیارا کپل ہے، کوئی گھر میں خوش باش ہے، وہ خوشی لوگوں سے دیکھی نہیں جاتی، وہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. مطلب یہ نہیں کبھی کہا کہ آؤ سائیکیٹرسٹ کے پاس، نہیں تخیلات آتے ہیں، ان کو بھی ٹرسٹ آپ پہ؟ اب تو میرے گھر والے سب اتنا مانتے ہیں. میں جا رہی ہوں. السلام علیکم ایوری ون، دس از شہر بانو اوان، ویلکم ٹو شہر بانوز پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ میں کہتی ہوں کہ کیا بات ہے، مطلب وہ آپ کو اس دنیا کی باتیں بھی بتائیں گی اور اگلی دنیا کی باتیں بھی بتائیں گی اور انسانوں کی باتیں بھی بتائیں گی، جنات کی باتیں بھی بتائیں گی، اور نہ صرف بتائیں گی بلکہ ان کا حل بھی بتائیں گی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کیسے ہم ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو جناب ہم سب ان کو جانتے ہیں، وہ ایکس ایم پی بھی رہ چکی ہیں اور اسپرچول ہیلر کے طور پر لوگوں کی مدد کرتی ہیں. تو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سعدیہ سہیل صاحبہ. وعلیکم السلام شہر بانو. ہم نے دیکھا کہ ہم نے تو اس سے پہلے آپ کو، یہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے آپ آئی منظر عام پہ، ہمیں لگا کہ آپ تو اسپرچول ہیلر کے طور پر لوگوں کی مدد کر رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو جانتے تھے ایز این ایم پی اے. تو یہ سیاست اور اس کے بعد روحانیت، یہ یہاں سے یہاں کا سفر کیسے ہوا؟ اچھا شہر بانو، انٹرسٹنگلی روحانیت کا سفر تو بچپن سے میرے ساتھ منسلک ہے. میری دادی میں تھا اور ٹرانسفر ہو کے یہ میرے پاس آیا. یہ بچپن سے اللہ نے مجھے یہ ویژن، یہ آئی سائٹ دی تھی. لیکن وہ یہ تھا کہ سیاست میں کیونکہ میں بہت زیادہ مصروف رہی اور میرا سیاسی پس منظر لوگوں کے دماغ میں زیادہ تھا، تو آتے تھے ٹاک شوز پہ تو سیاسی گفتگو. لیکن جتنے میرے عزیز و اقارب تھے، دوست تھے، کولیگس تھے، ان کو پتا تھا یہ میری ان چیزوں کا یہ ہے. لوگ اپنا گھر لینا ہے، کوئی جگہ پسند کرنی ہے تو وہ میں وزٹ کر لیتی تھی. کوئی مسئلے مسائل آتے تھے اور لوگ قدرتی طور پہ بھی، میں میری ڈیورنگ سیاست کے کیریئر بھی لوگ مجھے آ کے ملتے تھے اور بتاتے تھے مسئلے. لیکن ہاں میڈیا پہ ایز سچ اتنا نہیں یہ بات تھی. وہ جب ذرا سیاست پہ مسئلے بنے اور یہ اتفاقاً ہی یہ میرا ایک یہ اس طرح کا شو ایک جرنل سا شو وہ اتنا ہٹ ہو گیا. اس کے بعد میں نے، بلکہ یہ ڈیورنگ ایم پی اے شپ ہی میری، میں نے وہ ایک یوٹیوب بنایا اپنا صرف لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. خیر بہنوں، لوگ ہمارے یہاں نا کیونکہ ان مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں. اب وہ کیا، وہ جھوٹے نقلی عاملوں کے ہاتھوں نا وہ بہت زیادہ مطلب ذل و خوار بھی ہوتے ہیں، حل بھی نہیں ہوتا، پیسہ بھی دیتے ہیں اور اپنا، میں سمجھتی ہوں اپنے اعتقاد سے، اپنے ایمان کو بھی مسئلے میں ڈال دیتے ہیں. صحیح گائیڈ لائن لینے کے لیے، کیونکہ ہمارے یہاں کو باقاعدہ اس چیز کے لیے ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جسے کوئی بتائے. آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ سوچیں کہ میں کہاں جاؤں، ایسا ہی ہے. پھر کوئی بابے کی ایڈ آ جائے گی، کوئی عامل، کوئی محبوب آپ کے قدموں میں، تو پھر آپ بھاگ کے اس کو کانٹیکٹ کریں گے. تو یہ چیزیں یہاں ہمارے بہت زیادہ عالم لوگ ہیں، صاحب علم لوگ ہیں جو اس معاملے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان تک رسائی ہر انسان کی پاسبل نہیں ہوتی. اس لیے میں نے اپنے حصے کا تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ادروائز بہت بہتر لوگ ہیں جو میرے سے کام کر رہے ہیں آلریڈی، اور بس میں نے کہا چلیں جہاں تک میری آواز پہنچ سکے، کسی ایک کا بھی بھلا ہو جائے گا. سعدیہ صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بچپن سے ہی آپ کے اندر یہ چیزیں تھیں، لیکن آپ نے اس کو پبلکلی نہیں دکھایا تھا. آپ کی فیملی، آپ کے کلوز فرینڈس کو پتا تھا کہ ہاں سعدیہ جو ہیں وہ کچھ اپنے پاس طاقتیں رکھتی ہیں مختلف قسم کی، مختلف دنیا کی. اب ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے ایک واقعہ سنایا کہ آپ کی روح قبض ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی، وہ کیا واقعہ تھا؟ اچھا، اس کا تو ایک دو ہیں ایک واقعات. ایک تو میرے بچپن میں جو ہوا، دونوں سننا چاہیں گے ہم. اچھا چلیں ٹھیک ہے. بچپن میں ہوا کہ میری نا اپینڈکس میں جیسے پین شروع ہوئی، وہ ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر سکے اور وہ مین وائل وہ پھٹ گئی اور 72 آورس اس کو گزر چکے تھے پھٹے ہوئے بھی.
پھر تب جا کے ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ اس کو مطلب اب میرے ہاتھ سے کیس نکل گیا اور مجھے لگتا ہے کہ بچیں گی نہیں. تو میرے فیملی والے ابو میرے ان دنوں کراچی تھے, میرے پھپھو وغیرہ سب لوگ ہمیں لے کے ہاسپٹلس, لاہور کے 2 بڑے مشہور ہاسپٹلز ہیں, وہاں تک پہنچے. تو وہاں تک جا کے پتہ چلا کہ میں ایکسپائر ہو چکی ہوں اور ہاں میرا انتقال ہو چکا ہے, انتقال پر ملال. اور کیا کہتے ہیں اب تو باتیں کرتے ہوئے بھی اللہ نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, ہنسی بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی. بہرحال وہ 2 ہاسپٹلس نے مجھے ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا. اب گھر والے بات ہے 2 بڑے ہاسپٹلس ڈیتھ ڈکلیئر کرتے ہیں, اس کے بعد تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی شک اور شبے کی. اور میں بالکل لاش کی طرح پھول گئی ہوئی تھی, ہرے رنگ کی ہو گئی ہوئی تھی, اور زہر پھیل گیا تھا پورے جسم میں, اور آنتیں پھٹنے سے اپینڈکس, زہر پھیلنے سے آنتیں بھی گلا گئی تھیں. بہرحال وہ ابھی میں جنازے کی چارپائی پہ تھی جو ابو کا ویٹ ہو رہا تھا. جنازے کی چارپائی پہ تھی, یعنی آپ کو غسل دے دیا گیا تھا؟ ہاں, وہ تیار شیار کر کے نا, کفن بنا دیا گیا. ہاں وہ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا کہ ابو نے آنا تھا تو تدفین ہونی تھی. تو ابھی جب میرے فادر آئے تو اچھا انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, مجھے اٹھایا اور لے کے بھاگ گئے. اب ہمارے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹی کی ڈیتھ کا اتنا اس کو صدمہ ہے کہ یہ برداشت نہیں کر پایا. تو بالکل اب وہ کسی نے روکنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا میرے پیچھے کوئی نہ آئے. مجھے گاڑی میں ڈالا اور لاہور کا ایک بڑا, اس ہاسپٹل کا میں نام ضرور لوں گی کہ جس نے جان بخشی ہوئی اللہ کے بعد, UCH گلبرگ میں کرسچن ہاسپٹل ہے, وہاں پہ ڈاکٹر بینجمن ہوتے تھے, بڑے مشہور سرجن تھے, امریکن سرجن تھے. تو وہاں میرے والد کو ان پہ بہت ٹرسٹ تھا, تو انہوں نے ان کے پاس لے کے آئے. انہوں نے دیکھا, پہلے تو وہ ذرا دیکھ کر گھبرا گئے کہ یہ کیا لے کے آگے اٹھا کے. ہاں وہ پھر انہوں نے 1 بار دیکھا, 2 بار دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں شی از نو مور. پر میرے والد باسط تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تمہیں یقین نہیں دلانے دے رہی. میرے ابو نے کہا کہ یہ میرے دل سے آواز آئے گی کہ میری بیٹی مری ہے, تو میرا دل گواہی دے رہا ہے. ابو کے پاس بھی, ہاں ابو بھی میرے ابو کا میرا اسپرچل باؤنڈ ایسا تھا کہ آج ان کو گزرے 3 سال ہو گئے ہیں شہربانو. میں ڈیلی ان کی قبر پہ جاتی ہوں, اور میں نہ جاؤں تو ابو مجھ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ آؤ, اور میں مس کر رہا ہوں کوئی بھی بات ہو. ابو مجھے خواب کے ذریعے, ہاں خواب کے ذریعے مجھے 2-3 بار تو خیر ایسے نظر بھی آئے ہیں. اب وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. میں لوگ تو اس بات کو بڑا, میں نے ایک خالی ابو ہی نہیں, میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اس دنیا سے چلے گئے اور جنہوں نے کوئی پیغام کنوے کرنا تھا. اس کے بڑے واقعات ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے. میرے ایک نندوئی مرڈر ہوئے تھے, اور انہوں نے نشاندہی کرنے کے لیے 2 بار وہ مجھے نظر آئے, 2-3 بار, اور اس سے مجھے انہوں نے مطلب بتایا کہ یہ ایشو ہونے والا ہے. اسی طرح دیگر وہ بھی میں انشاءاللہ کسی واقعے میں آپ کو بتاؤں گی. بہرحال ابو نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا اچھا میں آپ کے لیے پھر 1 بار دیکھ لیتا ہوں. اب اس بار جب ڈاکٹر بینجمن نے دیکھا تو انہیں ڈیپ ڈاؤن ایک دم جیسے لگا کہ پرلز واپس آئی ہیں. کچھ ان کو پلس فیل ہوئی. نے کہا نہ مجھے لائف فیل ہوئی ہے. یہاں تو میں اس ٹائم واپس اللہ کے فضل سے وہ کر رہی تھی, کچھ جنگ تھی, تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا اس میں راز. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں سرجری کے لیے لے کے جا رہا ہوں کیونکہ کنڈیشن اتنی خراب تھی اور مجھے نہیں پتا یہ کس سچویشن میں بچے گی کہ نہیں بچے گی. ابو نے کہا بس مجھے زندہ چاہیے. گھر میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں جنازے کے لیے. ہاں وہ سارے بیٹھے ہوئے کہ پیچھے پھپھیاں ہماری بھاگ کر پہنچی, کوئی رشتے دار پہنچے, کوئی گھر پہ تھے انتظار کر رہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. پھر وہ مجھے سرجری کے لیے لے کے گئے. پھر وہ بہت ایک لمبی بڑی سرجری تھی اور میں 1 سال UCH میں ایڈمٹ رہی کیونکہ میرا اسٹمک اوپن تھا اور میرے پیٹ سے زہر کی وہ جو گرین کلر کا مواد نکلتا تھا. اور میری پھر انہوں نے میجر سرجری کی جس میں بہت ساری آنتیں گل گئی تھیں. یہ بڑی آنت بہت گل چکی تھی, اس کا بڑا چھوٹا پیس رہ گیا. یہ وہ بہت کمپلیکیشنز کے بعد 1 سال میں ہاسپٹلائز رہی اور اس کے بعد وہاں سے نکلی. پھر اس کے بعد اس کو فالو اپ کرتے ہوئے بہت ساری میری ملٹیپل سرجریز ہوئیں. 1 سال آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی.
اس واقعے کے بعد تو فیملی ممبرز تو بڑے حیرانی سے ملنے آئے. سبھی اللہ کے آگے شکر ادا کرتے تھے کہ یہ اگر میرے باپ کا یقین نہ ہوتا تو میں دفنائی گئی تھی, تو پھر کہانی ختم ہو جانی تھی. سارے لوگوں کے میں نے یہ واقعات سنے ہیں کہ وہ ہوتا ہے ایسا, ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا, تو جب ان کو جنازہ پڑھا جا رہا تھا تو اٹھ کے. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہ مردے میں حرکت شروع ہو گئی, جب جنازے کے لے کے جا رہے تھے اٹھ کے بیٹھ گیا, وہ کچھ بلاکیج تھی. بلکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا تھا, ہماری پارٹی کا ایک ورکر تھا کسی دیہاتی علاقے کا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کو ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا. ساری رات وہ ہاسپٹل میں وہاں پہ رہا. اب جب اس کو غسل دے رہے تھے نا, تو غسل دیتے وقت وہ کچی جگہ پہ غسل دے رہے تھے, کھڈا بنایا تھا پانی کا تاکہ وہاں پانی مطلب یوں وہ پاؤں میں نہ آئے, تو وہ احتراماً اس طرح کیا جاتا ہے. اب وہ ہمارا ایک انہی کی فیملی کا دوسرا آدمی ذرا جو ڈیل ڈول کا بلکی تھا, وہ غسل دیتے ہوئے نا اس کا پاؤں کہیں سلپ ہوا, اس سے مٹی کیونکہ تھا. اب وہ پوری طاقت سے نا مردے کے سینے پہ جا کے گرا, ایک دم مردے کے منہ سے پوری خون کی الٹی نکلی اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اب وہ تو ڈر کے مارے اس کا پاؤں پھنسا ہوا, اب وہ بھاگنے کی کوشش کرے, گھبرا گیا, ڈر گیا کہ یہ کیا ہوا. پھر اس نے کہا کہ نہیں میں زندہ ہوں, کوئی بلاکیج تھا, ہاں کوئی اتنی پریشر سے پڑنے سے اللہ جانتا ہے یا ڈاکٹر سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. تو پھر وہ ڈاکٹرس نے سب نے چیک کیا, اس نے کہا کوئی بلاکیج ہوا تھا جو وہاں گاؤں کے کسی ڈاکٹر نے ڈیتھ ڈکلیئر کر کے, بس اللہ تعالیٰ جب جس کو زندگی دینا چاہے, میرا تو یہ عقیدہ. بس پھر سب کا یہی عقیدہ, ہاں ہر ایک کا مطلب میں نے تو پریکٹیکلی اپنے اوپر آزما لیا نا. میرا رب جب دیکھا منو مٹی سے لوگ زندہ نکل آتے ہیں کتنے دنوں بعد, اور سم ٹائم آپ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے انتقال کر جاتے ہیں, تو یہ تو اللہ کا قانون ہے. اچھا دوسرا واقعہ بھی سنا دوں؟ جی بڑا حیرانی والا. اچھا پہلی دفعہ, اور جب پہلی دفعہ آپ بہت چھوٹی تھیں, آپ کو کوئی فیلنگ نہیں؟ اس کا میں بالکل آنیسٹلی کہ مجھے اس کا بالکل نہیں پتا, وہ چیز میری میموری میں نہیں. جب مجھے ہوش آیا اور جب میں نے اتفاق سے اپنے پیٹ پہ کچھ محسوس کیا, تو بالکل جیسے پوسٹ مارٹم ہو کے کالی ڈور سے وہ, اس ٹائم پہ بھائی میں بھی کوئی اتنی نئی نہیں ہوں, پرانی ہوں تھوڑی سی, اس ٹائم وہ اسٹچز تھے ماشاءاللہ, یو آر اسٹل ینگ. اور میں کہہ رہی تھی یہ ڈور کس نے باندھی ہے میرے پیٹ سے. ہم نے کہا میں کہیں کوئی پتنگ تو نہیں اڑا رہی تھی. یہ میرا پہلا کمنٹ تھا ہوش میں آنے کے بعد. پھر آپ کی فیملی نے آپ کو بتایا کہ ایسے ہوا؟ سوری, اصل میں ابھی بھی نمونیا سے اٹھی ہوں تو ذرا کھانسی کا. ہاں پھر مجھے سارے یہ واقعات میری پھپھو وغیرہ سب نے, ہماری فیملی نے یہ ڈسکس ہوا. بہرحال ذکر ہوتا تھا, ہمیشہ سے ہوتا تھا. پھر ابو نے مجھے بتایا, سب یہی مانتے تھے. تو میرے پھر ابو سے میرا ریلیشن دنیا میں بہرحال اچھا ہوا. یہ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ میں ان دنوں بیمار تھی, کوئی کمپلیکیشنز چل رہی تھی. تو میں اتفاق ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. میں اس لیے ہاسپٹل کا نام لے رہی ہوں, میرے مخالفوں کا ہے, لیکن وہاں پہ جو میرے ساتھ اچھا جو کام ہوا وہ بھی ذکر کرنا چاہیے. کیونکہ میرے سرجن جو تھے جنہوں نے میرا باؤل سسٹم دوبارہ بنایا تھا, وہ شیخ عبدالسمیع صاحب تھے. اور میں آج بھی, وہ سچا گریٹ ڈاکٹر, میری انسپریشن ہے وہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے. بہرحال وہ میرا کمپلیکیشنز ہو گئیں, وہ ٹریٹمنٹ کر رہے تھے. اچھا اب بھی اس سیناریو میں بھی ابو بیٹھے ہوئے تھے پاس, اور میری مدر ان لا تھیں. میری مدر ان لا بھی بہت ہی ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں, اور بہت پیار کرتی تھیں مجھے. اس ٹائم میرا بیٹا جو ہے وہ 2.25 سال کا تھا, اور مجھے پتہ نہیں تھا اس ٹائم, بٹ آئی واز پریگننٹ وتھ مائی سیکنڈ بیبی. ماشاءاللہ. وہ اس کمپلیکیشنز میں پتہ ہی نہیں چلا کہ بس بڑا, وہ بھی ایک معجزہ ہے جو اللہ نے میرے ساتھ کیا اور بچی کو زندگی دی. بہرحال اس میں کیا ہوا کہ یکدم سے شہر بانو مجھے ایسے لگا کہ میرے رائٹ ٹو سے نا, پاؤں کے انگوٹھے سے کوئی چیز سرکنا شروع ہوئی ہے. اب سرکتی جا رہی ہے. اب مجھے نا پہلے میں اس سے پہلے میں ابو سے باتیں کر رہی تھی, اپنی امی جی سے, اپنی ساس سے اور ابو سے بات چیت کر رہی تھی. اب اس کے دوران نا, اب مجھے جیسے جیسے وہ چیز سرکنا محسوس ہوئی نا, تو اب مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ جہاں سے سرکتی ہے وہ جگہ موویبل نہیں رہتی. اب میں یہ فیلنگس ابو کو بتانا چاہتی تھی, لیکن نہیں بتا نہیں پائی. بس ایسا تھا جیسے کسی نے زبان پیچھے سے ایسے پکڑ لیا,
کہ کچھ نہیں بول سکتی تم. مرنے والوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہوگا ڈیفینیٹلی. تو پھر وہ چیز آہستہ 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 اب مجھے صاف پتہ چل رہا ہے کہ میری ٹانگیں گئیں, اب میرے یہ اسٹمک پر آ گیا, اب یہ موو نہیں ہو سکتا, یہ بالکل بے جان ہے. پھر مجھے یہاں تک سینے تک جب آیا نا, تو اب مجھے اس کے بعد ساتھ ہی ایک شور سنانے جانے لگا, بہت زیادہ انجن, جہازوں کے انجن آپ اسٹارٹ کر دیں نا, وہ شور اور وہ پریشر, ایک دم سے پریشر کے ساتھ نا میرے اندر سے شوں کر کے کوئی چیز نکل گئی. اچھا اس کے بعد نا شہربانو منظر بدل گیا. اب میں خود کو چھت کے کونے سے, کیونکہ کمرہ تھا ہاسپٹل کا, میں نا چھت کے کونے سے اس پوزیشن میں دیکھ رہی ہوں, یہ میرا منہ ہے اور یہ میری روح فلوٹ کر رہی ہے, CCTV جیسے دیکھ رہی ہیں. ہاں جیسے ایسے میں دیکھ رہی ہوں. اور میں کہہ رہی نیچے ہوں آپ کی باڈی ہے, میری باڈی ہے, اور میرے گھر والے ایک دم ابو بھاگے ہیں پریشان ہو کے باہر. اور مجھے اسی ٹائم آئی ریئلائز کہ اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم نو مور. میں گئی. اب مجھے نا ایک دم سے نا جو پہلا خیال آیا وہ اپنا مجھے 2.25 سال کا معصوم سا بیٹا نظر آیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ, میرا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے, اس کو ماں کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے, وہ کیا کرے گا. اب میرے اندر نا اب یہ شروع ہوگی کہ میں تو جا رہی ہوں, اور میرے بیٹے کا کیا ہوگا, میرے بچے کا کیا ہوگا. کہتے ہیں ماں مرتے ہوئے بھی اپنے بچوں کا ہی سوچتی ہوں. یقین مانے مجھے کوئی اور سوچ تھی ہی نہیں, اور کسی چیز کا خیال ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میرا بیٹا, میرا بچہ, وہ میرے بغیر. کیونکہ میں کچھ دن ہوئے تھے ہاسپٹل تھی, تو اس کی شکل معصوم چپ ہی ہو گیا تھا, نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا, اور میرے اندر نا ایک بے چینی. میں کہا اللہ تعالیٰ مجھے, اب میں مخاطب, مجھے پتہ ہے کچھ ساتھ ہے, پر میں مخاطب اللہ تعالیٰ کی ذات کو کر رہی ہوں. اللہ پلیز مجھے واپس جانے دیں, اللہ تعالیٰ مجھے واپس جانے دیں, ابھی نہیں, تھوڑی مہلت دے دیں, تھوڑی مہلت دے دیں. اب یہ میری جنگ ادھر سے جاری ہے, ادھر سے ڈاکٹرز اپنی کوشش کر رہے ہیں, پمپ کر رہے ہیں, مشینیں لگی ہیں, پھر وہ مشینیں اترنا شروع ہوئیں. یہ وہ حالات میں دیکھتی جا رہی ہوں گمبھیر, اور آہستہ آہستہ مجھ پر پریشر پڑ رہا ہے کہ اوپر کھینچنے کی طرف, کہ بھئی جیسے ٹائم از اوور, اب اوپر چلو. اب میری شدت بڑھتی جا رہی ہے, میری شدت میں اضافہ. اور اسی طرح پھر میں نے دیکھا کہ مجھے وہ نا جھٹکے, ہارٹ کو جھٹکا دینے کے لیے مشین آئی ہے. اب مجھے نا, اب میں کہہ رہی ہوں کہ اگر میں اس پہ بھی نہ جاگی تو میں گئی. مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد تو ڈاکٹرز بھی ایفرٹ ختم کر دیں گے. اب مجھے وہ ایک جھٹکا مارا انہوں نے, تو کچھ نہیں ہوا. اب میرا پریشر بڑھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ, میں اللہ سے نا بس میں کہ اللہ خدا کے لیے, اللہ کو کہہ رہی ہوں, اللہ کے لیے خود مجھے جانے دیں, مجھے جانے دیں, میرا بچہ, میں وہ شدت شاید بیان ہی نہیں کر سکتی الفاظ میں, جو میرے اس ٹائم جنون کی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں. اتنے میں دوسری بار جب یہ جھٹکا ہوا تو مجھے کچھ پریشر سے اوپر کھینچ رہا تھا, ایک دم کسی نے کھینچتے کھینچتے چھوڑ دیا, اور میں اسی پریشر سے اپنی باڈی کے اندر گئی. اور یقین مانو ایسے دوسرا جھٹکا ابھی انہوں نے رکھا ہے, دیا بھی نہیں, اور میں کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی, بالکل اسٹریٹ اٹھ کے بیٹھ گئی, اٹھ کے ایسے بیٹھ گئی. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ڈاکٹر جھٹکا کھا کے پیچھے ہٹا, مطلب مجھے اس کے چہرے پہ نا ایسے رنگ ایک دم سا اڑتا ہوا محسوس ہوا کہ شاید ہاں کہ میں اٹھی کے, ہاں میں اٹھ کے ہی بیٹھ گئی ایک دم کلمہ پڑھتے ہوئے, بھی اونچی آواز میں کلمہ. تو وہ بس اللہ نے, میں سمجھتی ہوں میرا رب العزت بہت غفور رحیم ہے, اس نے مجھے مہلت دینی تھی, کیونکہ اس ٹائم مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں ایک تو بچے کے لیے میں تڑپ رہی ہوں, اور ایک بچہ میری پیٹ میں ہے. اچھا اس وقت آپ کو نہیں, اس وقت نہیں پتا تھا. 5th month, کیونکہ میرے پیٹ میں اتنا فلوئڈ تھا, ایڈینس پھٹ گئی تھیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں پریگننٹ بھی ہوں. اور وہ اتنا ٹائم ہو گیا, پھر وہ بچی کی بھی پیدائش UK تک میں گئی, اور ڈاکٹر کہتے تھے ناممکن ہے یہ نارمل پیدا ہو, جتنی ہائی میڈیسن لگ. اور میری اللہ نے مجھے اتنی خوبصورت پیاری بیٹی دی ماشاءاللہ. اب اس کے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ, معجزات ہیں اور بے شمار ہیں. مجھے ڈینگی ہوا, مجھے جو کچھ بھی ہوتا تھا نا ایکسٹریم پہ ہوتا ہے, میں اینڈ کو ٹچ کر کے آتی ہوں. ابھی نمونیا ہوا بیچ میں, مجھے ایک بار بالکل ایسا لگا, اچھا اب میں پینک نہیں کرتی, اب مجھے ایسا فیل ہونا تو میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں, اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ اللہ جب تیرا حکم تو, لیکن میں تاکہ اپنی تھوڑی تیاری رکھوں کہ پتہ نہیں پھر مہلت انسان کو
یہ تو مجھے پہلے ڈر ہوتا ہے میں فٹافٹ کلمہ پڑھ لوں استغفار پڑھ لوں. اتنی دفعہ مہلت اللہ جسے چاہے بے زندگی شک دیتا ہے, بے شک, اور وہ بے شک اسی کے ہاتھ میں ہے زندگی بے اور موت. شک بے شک. تو یہ میں تو سن کے بہت حیران ہوئی ہوں کہ اپنے آپ کو, اپنی باڈی کو, ہم جو واقعات سنتے ہیں کہ جب آپ کی باڈی سے روح نکل جاتی ہے تو وہ ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو, اپنے پیاروں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ رو رہے ہیں, وہ دکھی ہیں. ہاں میں بھی بالکل اپنی امی جی کو, اپنی ساس کو مطلب, اور اپنے ابو کو میں نے بتایا آپ کب کھڑے تھے, کون رو رہا تھا, آپ کیا بات کر رہے تھے, سارا میں نے ان کو بتایا. تو وہ تو حیران ہو گئے. وہ تبھی تو وہ نا حیران ہوئے, اور ڈاکٹرس نے کہا کہ آپ کا دل سب کچھ بند تھا, ختم تھا. اللہ, یہ لاسٹ ٹرائی تھی. پہلے والی سعدیہ اور جب روح واپس آئی اور آپ کو دوبارہ اللہ نے زندگی دی, اس کے بعد والی سعدیہ میں کیا فرق تھا؟ ہیوج ڈفرینس. خیر پہلے بھی مجھے کیونکہ بچپن سے یہ چیزیں ایکسپیرینس تھی, لیکن اس کے بعد بہت فرق پڑا. میری نا زندگی کی پرائورٹی چینج ہو گئی. ایک تو میں بالکل میٹیریلسٹک نہیں رہی, مجھے چیزوں سے نہیں, لوگوں سے, رشتوں سے پیار کی اہمیت پتہ چلی کہ انسان امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. دوسرا یہ حسد, جلن, یہ سب چیزیں بہت بیکار لگتی ہیں. یہ لڑائیاں جھگڑے, چیزوں کے جھگڑے, پوزیشنز کے جھگڑے, اس لیے کہ اللہ نے جب آپ کا یہ اتنا شارٹ پیریڈ ہے, ایک لمحے میں آپ ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ یہ ان کاموں میں اپنی زندگی ضائع کریں, یہ لگا کہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے, مقصد ہونے چاہیے, اور آپ سے دوسروں کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے, نہ زبان سے, نہ ہاتھ سے, نہ کسی اور طریقے سے, اور کسی کی دل آزاری نہ کریں. اللہ کی مخلوق سے پیار کریں. اللہ کو سمجھنا شروع میں نے کیا. اللہ سے محبت تو ہمیشہ سے ہی, اپنے ہر بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے, لیکن محبت بہت یقین, اللہ کا ایمان اور مضبوط ہو گیا کہ میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے, اور کتنا معاف کرنے والا, انسان کو بار بار موقع دیتا ہے. اور اللہ کے ہر کام میں نے سیاست میں بھی بہت سیکھا کہ ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں نہیں پتا ہوتا, لیکن اللہ نے ہم سے ہمارے لیے بہتر سوچا ہوتا ہے. تو اب تو میں جو اللہ میرے لیے فیصلے کرتا ہے, میں اس کو ایکسیپٹ کرتی ہوں. میں کہتی ہوں میرا اللہ تو مجھ سے بہتر جاننے والا, تو سب سے بہتر جاننے والا, اور تجھ سے زیادہ میرا کوئی ہمدردی نہیں ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے پھر اتنا ٹینشن لینے کی. تم نے سوچا ہے تو کوئی اچھا ہی سوچا ہے. ہم ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, کیوں نہیں ہو رہا, وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہی نہیں ہے. جنات کے ساتھ آپ کی ملاقات کب ہوئی اور کیسے ہوئی, اور آپ نے دیکھا ان کو؟ ہاں میں نے کئی مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے دیکھا. اچھا یہ کیونکہ زندگی میں اب یہ اپنی مرضی سے آپ کو کبھی شو ہوتے ہیں, لیکن میرے پاس ایک یہ چیز ہے, اللہ کی دی ہوئی سینسز ہیں یہ, کہ اگر کسی جگہ پہ موجود ہے, میں وہاں جاؤں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ موجود ہے, اور کہاں موجود ہے ایگزیکٹ وہ بھی, اور وہ سم ٹائم اپنی اصل شکل میں بھی نظر آ جاتے ہیں. ہاں بالکل پتہ چل جاتا ہے. اور کبھی کبھی وہ اپنی اصل شکل میں بھی سامنے آ جاتے ہیں, جو کہ خاصی خوفناک ہوتی ہے, اور کبھی کبھی انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی میں نے ایک بچی کی صورت میں دیکھا, کبھی کسی خاتون کی صورت میں, ایک بار ایک دلہن دیکھی تھی. ہاں وہ مطلب میرے اپنے گھر میں دیکھی تھی. میں جا رہی ہوں. میرے گھر میں تو بہت کارنامے ہوئے ہیں, میرے گھر میں تو اکثر, اب مسئلہ یہ کہ ہوتا ہوگا آپ کے گھر میں بھی, سب جگہوں پہ ہوتا ہے, لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. ساتھ بھی ہوئے ہیں ایک دو, میں آپ کو بتاؤں. اچھا پہلے آپ بتائیں. اچھا یہ جو خاتون والا ہے نا, دلہن والا, یہ نا گرمیوں کے دن تھے, میری فرینڈز اور بچے وغیرہ آئے ہوئے تھے. ہمارا اوپر ایک ٹی وی لانچ ہے جو اس کے ساتھ ٹیرس بھی ہے, تو وہ ہم نے وہاں پہ کولر لگا کے نا, سب نے ٹھنڈی ہوا وہ بچھا کے گدے نیچے سب لائن سے سوئے ہوئے تھے, بچے بھی اور میری فرینڈ بھی تھی. تو کولر اور ٹیرس کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا, کراس وینٹیلیشن کے لیے بڑا اچھا پلیزنٹ ہو رہا تھا. بہرحال وہ رات کو بیچ میں میری نا آنکھ کھلی. اب میری جہاں میں سوئی ہوئی تھی نا, بالکل سامنے ایک بڑی ونڈو ہے جس سے روشنی آ بھی رہی تھی, چاند کی روشنی بھی آ رہی تھی. سیڑھیاں جاتی ہیں اوپر چھت کی طرف, اس چھت کے سامنے وہ ونڈو ہے. اب وہ بالکل میرے سامنے ونڈو ہے. اچھا میں جب آنکھیں کھولی ہیں تو میں ایک بار سرپرائزڈ کہ ایک عورت جو بالکل دلہن کے طریقے سے تیار ہوئی, وہ لال لباس, پورا زیور, اور وہ نا ڈر کے نا جیسے اس کھڑکی کے سامنے ایسے دبک کے بیٹھی ہوئی ہے. اب جب میں نے دیکھا نا, اب پہلا خیال جو میرے مائنڈ میں آیا نا, یہ بالکل ہی آیا کہ یہ کوئی چڑیل ہوگی یا کوئی چیز ہے. مجھے یہ آیا کہ
کوئی میرا ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور کوئی گھر سے دلہن بھاگی ہے, شادی جس کی پسند سے نہیں ہو رہی, یہ میرے ٹیرس سے کود کے نا یہ میرے گھر چھپی ہوئی ہے. اب میں نے کہا یار یہ کیا ریئیکٹ کرے گی, اس کو میں کیا کروں, کیا ریئیکٹ کروں اس پہ, کیسے آئی ہے. ہاں تو اچھا وہ میری جو دوست تھی وہ ذرا ڈرپوک سی ہے, میں نے اس کو آہستہ سے ہلایا, میں نے اس کے کان میں کہا کہ ریئیکٹ نہ کرنا, کچھ چیخنا نہ, سامنے کھڑکی پہ دیکھو. اچھا اب انٹرسٹنگلی میں تو دیکھ سکتی تھی وہ, لیکن اس کو بھی نظر آئی کیونکہ اس نے اپنا آپ کو شو کیا ہوا تھا. کہتی ہے ایک دم وہ ڈر گئی, یہ کون ہے, یہ کہاں سے آ گئی ہے. میں کہا بس چپ کر جاؤ. تو وہ ابھی دیکھو کہ کیا کرتی ہے. اتنے میں نا اوپر ممٹی سے نا, میں نے شاید آپ نے میرے کسی پوڈ کاسٹ میں سنا ہو, ایک عربی جن میرے ساتھ دبئی سے ہی آیا تھا. ہاں تو وہ عربی جن صاحب اترے, اسے وائٹ کنتورا پہنا ہوتا ہے. ہاں وہ تو میں بتاؤں گی, وہ تو لمبی کہانی ہے. بہرحال آپ کے ساتھ آ گیا تھا دبئی سے, وہ دبئی میں تھا میرے گھر میں. تو اب وہ میں نے دیکھا کہ وہ اتر رہا ہے, آ رہا ہے, اور اس نے نا اس جو دلہن ہے اس نے ایک دم اس کی طرف دیکھا. اب میری فرینڈ کو وہ نظر نہیں آیا, ہاں وہ مجھے نظر آ رہا تھا. وہ اترا, اس دلہن نے ایسے کر کے دیکھا اور وہ ایک دم کھڑکی سے ادھر چلی گئی. اب کھڑکی سے ادھر انسانی ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کیونکہ اس پہ شیشہ, نیٹ اور گرل لگی ہوئی ہے. تو اس سے تو وہ جب میں نے دیکھا نا اور دیکھا کہ وہ اتر رہا ہے, اور مجھے سمجھ آ گئی یہ کوئی چیز تھی. اور ہوائی, کیونکہ سفر کے مہینے میں یہ چیزیں بڑی اترتی ہیں, اور تو یہ اس کو دیکھ کر اس نے اس کو نا پروٹیکشن کے لیے, وہ میری پروٹیکشن میں کافی ایکٹیو رہتا ہے, تو یہ اس نے بھگایا اس کو. کیا بات ہے, ایسا تو کوئی ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے جو پروٹیکٹ کرے ہمیں. ہاں بس نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی. مجھے تو یہی آرڈر تھا کہ اس سے بالکل مخاطب نہیں ہونا, اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا, پھر یہ آپ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں, پھر آپ کی زندگی مشکل کر دیتے ہیں. تو پھر میں نے اسی پہ, اب تو بہت ہی کم کبھی ہوتا ہے فیل, ادروائز نہیں آتا اس طرح جس طرح پہلے تو بہت پرومیننٹلی. تو آپ نے کبھی بات کی اس سے؟ بات تو میں نے نہیں کی تھی. جب میں نے پہلی بار ہی دیکھا تھا نا تب تو میں سمجھی تھی کہ وہ انسان ہے. کس طرح کا تھا وہ, اس نے وہ میں بتاتی ہوں. ہاں وہ وائٹ کلر کا جبہ تھا, اتنے تھے بال تھے, گورے رنگ کا, خوش شکل نوجوان, اور جس کی عمر انڈر 30 تک لگتی تھی, 31 تک. اور اس نے داڑھی نہیں تھی, مونچھیں نہیں تھیں, کلین شیو تھا. اور یہ ایسے ہوا کہ میں اپنے گھر میں نا بچوں کو اسکول بھیج کے, دبئی کی بات ہے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میں ویکیوم کر رہی بچوں کے کمرے میں, اور میں نے فون پہ نا, اپنی بیسٹ فرینڈ ہے میری حمیرہ, دبئی میں ہوتی ہے, ہم وہاں پہ فون, لوکل فون فری ہیں, ہر وقت ہم لوگ فونوں پہ لگے رہتے تھے. میں نے فون دبایا ہوا ہے اور ویکیوم کر رہی ہوں. آپ کا کوئی وہ عاشق ہوگا جی؟ پتہ نہیں, عاشق تو پتہ نہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو تھا, اس کو میرے حوالے سے تھوڑا مغالطہ تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ مطلب بس کہ یہ میری کوئی اپنی ہے. بہرحال وہ میں نے دروازے پہ نا دیکھا کہ کربی ایسے ہاتھ میں اڑا کے ایسے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. میں نے اپنی فرینڈ کو فون پہ کہا یار یہ تو ایک عربی اندر آ گیا ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں میں نے کہا کہتی تم نے دروازہ کھلا رکھا ہوا تھا. دبئی میں تھی, اور دبئی میں تو بہت سیف ہوتا ہے. ہاں میں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے, پر مجھے یاد ہے کہ میں نے لاک کیا تھا. میں نے کہا یہ کوئی شرابی ورابی نہ ہو. اب کو ڈر ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی کسی کے گھر. دبئی تو ویسے بھی سیفسٹ کنٹری ڈکلیئر ہوئی ہے, تو اس لیے کبھی ڈر لگا نہیں. وہ کہتی ہے تم اس کو کہو کہ میں پولیس کو کال کر رہی ہوں, میرے سامنے فون. میں کہا تم فون بند نہ کرنا, کیونکہ مجھے جو ہے نا اللہ نہ کرے تم کم از کم آن لائن رہنا کہ تمہیں پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. اتنے میں بس ٹیک لگا کے نا بڑی مزے سے ویسے مجھے دیکھ رہا, اور گفتگو ہماری ہلکے سے چہرے پہ. میری ایسے میں جس کمرے میں ویکیوم کر رہی تھی, بچوں کا کمرہ تھا, اس کے دروازے کی چوکھاٹ سے نا ایسے ٹیک لگا کے کھڑا ہوا تھا. اب میں نے اس کو کہا, میں کیا کہتے ہیں مطلب کہ میں تھوڑا سا آدمی ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہ کون ہو تم, اور مطلب میں پولیس کو کال کرنے لگی ہوں یہ وہ. تو ہلکا سا مسکرایا, ایسے مڑا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا. اب اس کے بعد میں کہا میرا یہ تو اس طرح ہو گیا, اور میں نے کہا نہ کرو صحیح بتاؤ. میں اب کیونکہ جتنا ٹائم وہ سامنے رہا میں حمیرہ سے گفتگو میں تھی اور اس کو بتا رہی تھی. اس کے بعد پھر وہ بہت زیادہ فریکوینٹ گھر میں میرے نظر آنے لگا, خاص طور پہ جب میں اکیلی ہوتی تھی تو بڑا
پھر اس نے میرے گھر والے مہمانوں کو بھی کافی اپنی موجودگی کا احساس دلایا. میرے میں بہنوئی سویا ہوا تھا, اس کا پاؤں کا اٹھا کے کہتا اٹھ. تو وہاں سے مطلب میرے چھوٹا بھائی اور میری نند کا بیٹا دونوں آپس میں دوست بھی ہیں, یہ دونوں ڈرائنگ روم میں سوئے ہوئے تھے. ان کو اٹھایا, ان کو نظر آیا, مطلب انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایسا شکل کا دیکھا ہے. وہ پھر نظر آتا تھا, پھر میرے ہسبینڈ کو بھی نظر آیا. پھر وہ جب میرے انہیں دنوں سب کو پھر زیادہ ٹرسٹ ہوا ہوگا کہ سعدیہ واقعی سچ کہہ رہی ہے. تو وہ لوگ یہ نہیں کبھی کہا کہ آؤ سائیکیٹرسٹ کے پاس, نہیں تخیلات آتے ہیں, ان کو بھی ٹرسٹ تھا. اب تو میرے گھر والے سب اتنا مانتے ہیں اور اس چیز کو اتنا کرتے ہیں. مطلب میری نان نا ایک گھر لینا تھا رینٹ پہ, انہوں نے فار دا ٹائم بینگ گھر فیملی ہاؤس بکا تھا, تو اب ان کو ایک گھر چاہیے تھا جو ان کے اسکول کے قریب ہو, جہاں پڑھاتی تھیں یہ وہ. اب بچوں نے کہا کہ نا آپ سعدیہ آنٹی کو ساتھ لے کے جائیے گا, وہ بتا دیں گے. وہ ویسے بھی ان کو میری پسند پہ بھی ٹرسٹ ہے کہ یہ پسند صحیح کریں گی, تو ماما پتہ نہیں کوئی بھی پسند کر لیں گی. تو بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اپنی نند کے ساتھ گئی. اب ہم نے گھر جو دیکھا نا, گھر ہر لحاظ سے آئیڈیل تھا, اس جگہ کے نزدیک تھا, بڑا اچھا بنا ہوا تھا, مین لوکیشن پہ تھا. لیکن جیسے ہی میں پھرنا شروع ہوئی نا, مجھے اس گھر سے فیلنگز آنی شروع ہو گئیں, ہاں کہ دیر از سم تھنگ رانگ. تو میں نے اپنی نند سے کہا, اینڈ جب ہم نے سب دیکھ دکھا لیا, میں نے کہا باجی یہ گھر نہیں لینا. کیوں؟ میں نے کہا بس مجھے نہیں کوئی اچھی فیل آ رہی. اچھا وہ تھوڑی سی ان کو سوٹ کر رہا تھا ہر لحاظ سے. انہوں نے کہا یہ وہم بھی ہو جاتا ہے, تم بس اس کو اتنا نہ سر پہ لو, چھوڑو, بہت اچھا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, میں اللہ کا نام, میں نماز پڑھتی ہوں, قرآن پڑھتی ہوں. میں کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, پر یہ گھر آپ کو نقصان دے گا. اچھا بڑی بحث مباحثہ ہوا, میں نے بچوں سے بات کی, بچوں نے بھی کہا کہ ماما دیکھ لیں. پر میں نے کہا اب ایسا کریں, اب نہ میری بات مانیں نہ بچوں کی. تب ذرا کافی پہلے کی بات ہے, تو تب میری چیزیں اتنی زیادہ سسرال میں ویسے بھی تھوڑا ان کو ہوگا کہ پتہ نہیں کتنا پتہ ہے کتنا نہیں. ویسے میرا ریلیشن بہت اچھا ہے اپنی نندوں سے. تو بہرحال انہوں نے کہا, میں نے کہا آپ استخارہ کر لیں, نہ میری بات نہ آپ کی بات, اللہ کی رائے لے لیں. اب یقین مانیں جب انہوں نے استخارہ کیا تو وہ چیخیں مار کے اٹھی, اس حد تک خوفناک استخارہ آیا اس گھر کا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, اب وہ بڑی مانتی ہیں میری بات, میں کہہ دوں. اب ان کے بچوں نے یہاں شفٹ ہونا تھا, گھر لینا تھا. یقین مانیں وہ گھر مجھے دکھاتے تھے جب میں, اب جو ایک گھر ان کو بہت پسند آیا تو بڑی دعائیں مانگ کے کہ اللہ کرے آنٹی پاس کر دے تو پھر ہم یہ لیں. اللہ وہ گھر بہت اچھا تھا, میں نے ان کو اوکے کیا. لیکن اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ چیز پھر نہیں لیتے ہیں کہ اگر میں نہ کہوں. بلکہ سیدہ سلونی بخاری کی بیٹی ہے سمیرہ, اس کا سسرال کا گھر تھا, وہ نا بک نہیں رہا تھا, بڑی مین لوکیشن پہ فردوس مارکیٹ کے پاس. اور وہ لوگ کیونکہ ڈیفینس سائٹ پہ جانا موو کرنا چاہ رہے تھے, بڑا ٹائم ہوا نا, تو وہ پریشان ہو کے اس نے مجھے کہا سعدیہ آنٹی, کیونکہ سلونی آپا نہیں رہی ورنہ وہ خود بھی بہت اسپریچول تھیں, تو انہوں نے کہا سعدیہ آنٹی آپ جو ہے نا ذرا میرے گھر آئیں اور ذرا مجھے بتائیں کہ معاملہ کیا ہے. ہاں اچھا, جب میں ان کے گھر گئی نا, میں نے گھر کے کوریڈور میں دیکھا نا, تو مجھے وہ جنات اور ان کے بچے فیملیز نظر آئیں. اچھا مجھے یہ آئیڈیا ہو گیا, اب وہ نا اٹیک نہیں کرتی کہ یہ آ جاتی نہیں نہیں. اچھا کوئی اٹیک کرنے والے ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو اس پر ریئیکٹ کرتا ہے کہ تو ہمیں پریشان, تو پھر مجھ پہ وزن آتا ہے, اثرات آتے ہیں, پھر مجھے اپنی پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے, اور اس طرح کر کے نا. بہرحال وہ میں نے دیکھا نا, تو اب جب اس جنات کی فیملی نے نا جو مجھ سے مینٹلی کمیونیکیٹ کیا نا, کہ وہ اچھا بولتے اس طرح نہیں, ہر کوئی دماغ سے میسج کنوے کرتے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ گھر چھوڑیں, کیونکہ یہ شروع سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں, ہم کسی نئے انسان کو نہیں رہنا چاہتے, وہ چاہتے نہیں تھے یہ گھر چھوڑیں. اچھا ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نیا, ہاں یہ دیکھو الگ الگ مزاج ہے نا. تو میں نے جو پھر ان سے یہ کیا کہ ان کو جانے دو, ان کی ضرورت ہے, نہ پریشان کرو, لیٹ دم گو پلیز. ریکویسٹنگ انداز میں نے بات کی. اچھا میں نے یہ بتایا سمیرہ کو نا کہ بیٹا اس طرح چیزیں ہیں. اچھا ان کی مدر ان لا نے بھی اگلے دن ایک بہت کوئی مشہور عاملہ ہے, عامل بھی کیا عالمہ بھی تھیں, مطلب بڑی صاحب علم خاتون تھیں, ان کو بلوایا. اچھا میں تو چلی, اب وہ ان کا بھی ساس کا بھی خیال ہوگا کہ یہ ایک پولیٹیشین ایم پی اے صاحبہ آ کے کیا ہوگا.
جانتی تو وہ بھی تھوڑا بہت ہے لیکن اتنا نہیں جتنا سلونی آپا یا سمیرا جانتی تھی اس چیز کو. تو وہ اگلے دن آئیں, انہوں نے آتے ہی دیکھ کر کہا وہ مجھے نہیں جانتی تھیں, نہ ان کو کسی نے بتایا کہ میں کل آئی تھی. مجھے انہوں نے کہا ہاں سعدیہ سہیل آئی تھی کل, میرا نام لے کے انہوں نے کہا کہ سعدیہ سہیل کل آئی تھی, یہ بتا رہے ہیں کہ سعدیہ سہیل کل آئی تھی. وہ ان کو میسج کنوے کر کے گئی ہے. اور ہاں یہ بات صحیح ہے, اس نے بھی درخواست کی تھی, میں نے بھی درخواست کر دی ہے. اس کے 2 دن بعد گھر بک گیا. تو مطلب اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور وہ کوئی بات کسی نے مان لی, یہ بھی ان کی مہربانی ہے, نہ بھی مانتے کہ ہم کیا کر لیتے ہیں. اچھا کالا جادو جو ہے, اکثر جو ماڈرن لوگ ہیں وہ تو اس پہ یقین نہیں رکھتے, جبکہ یہ ہے تو قرآن میں موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اثرات آئے باقاعدہ, پھر وہ تعویذ نکال کے اس کو ڈسپوز آف کیا گیا, کنویں کی تہہ سے نکالا گیا. لیکن وہ چیزیں اس میں بھی کنفلکٹ ہے نا, اس میں کہتے ہیں کہ رسول جو موسیٰ پہ جادو نہیں ہو سکا, تو ہمارے رسول تو انبیوں کے. نہیں دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ کسی کی جرت ہی نہیں جو اس پہ کر سکے, لیکن یہ کچھ پریکٹیکل واقعات دکھائے گئے ہماری رہنمائی کے لیے. لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن ان پہ اثر نہیں ہوا, ہماری رہنمائی کے لیے آپ اس سے کیسے بچیں. ہاں کیسے بچ سکتے, کیونکہ آیات پھر ہمارے لیے اتری نا, ان کو تو ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی. بالکل ہمارے لیے. پھر کل شریف اور سورہ بقرہ کی آخری آیات, آیت الکرسی, یہ ساری ہماری ہدایت کے لیے آنی تھی. کالا جادو آپ پہ کیا گیا, کیا سمٹمز ہوتے ہیں اس میں؟ دیکھیے مختلف پہ مختلف ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو کامن سمٹمز ہوتے ہیں نا, وہ میں نے اکثر بھی بتایا ہے. کھانے میں سے بہت زیادہ بال نکلنے, آپ میں بہت زیادہ میرے کھانے سے بہت بال نکلتے ہیں, کسی بھی گھر میں کسی کے بھی نہیں نکلتے, میرے نکلتے, آپ کے نکلتے ہیں, اور مجھے پھر وامٹنگ بھی ہوتی ہے. ہائے یہ چیز ہوتی ہے. آپ 10 لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے, آپ 10 جگہ پہ کھانا کھائیں گے, آپ کے کھانے سے بعد, اور کئی کیسز میں تو ناخن بھی نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے. اچھا اس کے بعد ہوتا ہے یہ کہ آپ سب سے پہلے آپ پہ سستی, کاہلی, نا امیدی اور مایوسی آتی ہے, کیونکہ شیطان آپ کو سب سے پہلے مایوس کرتا. مایوسی ہم کہتے ہیں نا کفر ہے, بے شک, کیونکہ جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ پہ ایمان, اعتقاد, ایفرٹ, نماز سے دل و چاٹ ہو جانا, قرآن میں دل نہ لگنا, اور بیزاری اور تمام چیزیں اور رکاوٹ, اور آپ کو اپنے کندھوں پہ منو وزن محسوس ہونا, اور خاص کسی جس مقصد کے لیے کیا ہو گیا ہو اس کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں. تو مطلب آپ کے ہوتے ہوئے کام اگر کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے ہو تو رکنا شروع ہو جاتا ہے, کاروبار میں دل نہ لگنا, جانے کا دل نہ چاہنا, پڑھائی میں سے دل و چاٹ ہو جانا, رشتے کی بات ہے یا جاب کی بات ہے تو آپ کے لیے حالات وہاں پہ اچانک سے آپ کے دوست دشمن بن جانے, اور یہ تمام چیزیں, بہت ساری علامات اس کی ہوتی ہیں. لیکن میں ہمیشہ سب کو یہ کہتی ہوں کہ جب آپ اٹھیں بستر سے, اٹھنے سے پہلے ہی 3 بار آیت الکرسی, 7 بار سورہ اخلاص, سورہ فلق, 7 بار اور سورہ ناس, اور 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر اپنے پر دم کر کے اٹھیں, تاکہ آپ کا حصار بن جائے. پھر وہ جو آلریڈی ہوا ہوتا ہے اس کے اثرات بھی زائل ہوتے ہیں, اور جو آئندہ کے لیے بھی جو آپ اٹھتے ہیں باہر نکلتے ہیں, حسد ہے, نظر ہے. اور آپ کو میں بتاؤں اس ٹائم ہمارے معاشرے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ نظر اور حسد سے کتنی انسانی جانیں جاتی ہیں, کتنی وجہ بنتی ہے وہ, تو مطلب آپ عام انسان کے تو ہوش اڑ جائیں. لیکن میں نے یقین مانو جادو سے ایکسیڈنٹس ہوتے دیکھا ہے, ایکسیڈنٹل ڈیتھس جو ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لیٹ نائٹ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور فیٹل, اور بندہ مر گیا موقع پہ. خالی روڈز ہوتی ہیں, اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. کیونکہ میں نے یہ خود ایکسپیرینس کیا کہ میں رات کو گاڑی لے کے ایک وابڈا ٹاؤن کا علاقہ ہے وہاں سے گزر رہی تھی. اب ساتھ ایک چھوٹا سا نالا ہے, ایک دم نالے سے ایک ریڈ کلر کی گاڑی نکلی ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کچھ ہو رہا ہے, وہ در و دیوار تو ہل جاتے ہیں نا, اسٹوڈیو میں بھی کچھ ہو رہا ہے. بھائی سعدیہ صاحبہ ہاتھ اولا رکھ کے کیا کر رہی ہے؟ بس وہ پھر کہتے ہیں نا جی ہلو ہائی کر لیں ہم بھی. اچھا میں نے سنا جنات کا ذکر کریں وہ آ جاتے ہیں. نہیں وہ آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں, وہ ذرا خوش ہوتے ہیں کہ آپ بڑا یاد کر رہے ہیں ان کو. اچھا تو وہ ایک دم نالے سے ایک لال کلر کی گاڑی نکلی اور میرے آگے. اگر میری جگہ مجھے سمجھ نہ آتی کہ یہ نالے سے گاڑی کون سی نکلی ہے, اور اچانک سے
تو کوئی بھی انسان ہوتا ڈیڈ بریکیں لگاتا, وہ الٹ سکتی تھی گاڑی, جا کے درخت پہ لگ سکتی تھی. مجھے سمجھ آ گئی, میں نے اسپیڈ کم نہیں کی, میں اس میں سے کراس کر گئی. مطلب وہ کیونکہ اچھا وہ تو تھا ہی نہیں, وہ تھا ہی نہیں, ایک وہ دھوکہ تھا نظر کا. اسی طرح ایک میرے بیٹے کا بچپن کا دوست تھا, بالکل ینگ بچہ, اس کی فیملی میں بہت زیادہ جادو وغیرہ. اب وہ بچوں کے ساتھ نکلا افطاری کے لیے, اس کے بعد وہ جا رہا تھا, اس کو سامنے سے ایک ٹرک آتا ہوا نظر آیا, جبکہ ٹرک تھا ہی نہیں. دوسری سائڈ اس کو بچانے کے لیے اس نے اتنی تیزی سے گاڑی موڑی, وہ ایک درخت کو ہٹ ہوئی. اس کی تو ڈیتھ ہاسپٹل پہنچنے کے کچھ ٹائم بعد ہو گئی. باقی 2 بچے جو زخمی ہوئے, تو ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس نے گاڑی ایک دم سے موڑی کیوں نہیں. تو اس نے یہی کہا کہ اس نے جو الفاظ کہے کہ یہ ٹرک کہاں سے آ گیا. سنا ہاں, تو وہ سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ ٹرک کون سا تھا جو کہ ہمیں نظر نہیں آیا. تو وہ ان بچوں, وہ فیملی ہی اجڑ گئی جس طرح کے جادو ٹو نے. مطلب اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ لوگ قبرستانوں میں جا کے مردوں کی قبروں پہ, پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے کہ میں ایک دادی کا اپنا واقعہ جی بتائیں آپ کو سناؤں. کہ میری دادی کو فوت ہوئے بہت عرصہ ہو گیا, میں 1.5-2 سال کی تھی. تو ہم اپنی دادی کو نا بیبے جی کہتے تھے, اور ہماری اپنی دادی سے بہت زیادہ انسیت اور ایک پیار تھا, ایک نا مطلب سمجھیں کہ آپ عقیدت کی حد تک. اچھا, اب کیا ہو رہا تھا کہ 2-3 یہ ابو کے انتقال سے 1 سال پہلے کی بات ہے, کہ ایسی گرمیوں کے دن تھے, مجھے نا ایسے میسج آئے کہ بیبی جی مجھے بلا رہے ہیں, بیبی جی مجھے بلا رہی ہیں. اور میں نے ابو سے کہا, ابو میرا برین میسج بیبی جی کا میسج مجھے آ رہا ہے کہ آؤ. ابو کہتے ہیں ایسی باتیں نہیں کرتے, اللہ نہ کرے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا ابو مجھے اوپر, میں کہا ابو مجھے اوپر نہیں بلا رہی, وہ مجھے کہ اب قبرستان کا تو بھی دماغ میں آیا ہی نہیں نا, کیونکہ میسج کلیئر نہیں تھا, صرف تھا کہ جیسے وہ تکلیف میں اور بلا رہی ہیں. اچھا, میں 2 دن تو یہی بیوقوفی میں سوچتی رہ گئی کہ کیا مطلب میں کہاں جاؤں, کہاں بلا رہی ہیں, کوئی پیغام سمجھ نہیں آ رہا. مطلب تیسرے دن چوتھے دن اتنی شدت بڑھ گئی کہ میں شیشے میں ایسے کھڑی برش کر رہی, تو میرے چہرے کے اندر سے میری دادی کا چہرہ نکلا, اور ان کے چہرے پہ نا تکلیف کے آثار. اب میں کہہ رہی ہوں, اچھا میری سے شکل بھی ان کی بڑی ملتی تھی, تو میں یہ کہہ رہی ہوں بیبی جی کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے, اللہ اللہ میں کہاں جاؤں, مجھے گائیڈ کر. مجھے ایک دم خیال آیا کہ اگر دنیا میں بلا رہی ہیں تو دنیا میں ٹھکانا تو قبر ہے. میں کہا چل نالائق, تجھے 4 دن بعد یہ خیال آیا, لیکن وہ ہوتا ہے نا سم ٹائم آپ کو سامنے کی چیز نہیں پتہ چل رہی ہوتی. اچھا, پھر میں نے اپنے ابو سے ذکر کیا. ابو نے کہا چلو تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. میں کہ نہیں ابو کا تھوڑا سا ہوتا تھا کہ میں اونچا نیچا پتھر وغیرہ ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی آپ پاؤں سلپ ہو جائے. میں کہ نہیں ابو میں جاتی ہوں, میری کزن ہے نائلہ, میں نے اس کو لیا, ہم دونوں دوپہر کا ٹائم تھا, کوئی 1-1:30 بجے کا, ہم قبرستان چلے گئے. کہتے ہیں دوپہر اور رات کو نہیں جانا چاہیے, اب دوپہر کو چلے. ہاں, ویسے کچھ نہیں ہوتا قبرستانوں میں, تو ہم نے سب نے وہیں جانا ہے وہاں نا. اب ہم گورکن کو کہا کہ تم لاسٹ ٹائم بیبی جی کی قبر پہ کب گئے تھے؟ اس نے کہا 5-6 دن ہو گئے. اب مجھے یہ 5 دن سے ہی ہو رہا تھا. اچھا, میں نے کہا چلو ہمارے ساتھ نا. اب جب ہم قبر پہ پہنچے تو شہر بانو, ہم بیبی جی کی قبر پہ ایک اتنی بڑی وہ بکرے کی سری لے کے, اس کے اندر کوئی تعویذ اور وہ نیمبو اور ہری مرچ کا ایک ہار بنا کے وہ اس کے گلے میں ایسے ڈالا ہوا اور وہ رکھا ہوا, اور اس میں بدبو پڑ گئی اور کیڑے. وہ کالے جادو کا عمل تھا جو رکھ کے قبروں پہ کرتے ہیں, جس سے مردوں کو الگ تکلیف ہوتی ہے اور جس کے لیے کرتے ہیں اس کو نقصان ہوتا ہے. اوف اللہ, جب میں نے دیکھا اس نے کہا باجی ایت نہیں سی. میں کہتا ہے یہ 5-6 دن تو پہلے ہو کے گیا. میں کہ یہ 5 دن سے پڑا ہے یہاں. پھر مجھے کیونکہ مجھے انڈیکیٹ ہو گیا. بہرحال وہ پھر اس نے لفافے سے وہاں سے اٹھایا, میں نے قبر کو غسل دیا, سبز رنگ کا پودے لگائے, فاتحہ پڑھی. اب میں نا پورے قبرستان کے ٹور پہ نکل پڑی. اب یقین مانو 35 قبروں پہ سے میں نے وہ نیمبو مرچوں کے ہار اور وہ ٹوٹکے اٹھائے, اور جہاں اٹھاتی تھی پھر غسل دیتی تھی, اور ساتھ ساتھ گورکن میری کزن, اور رات 2 بجے میں فارغ ہوئی, اور یہاں تک میں کیچڑ میں. تو گھر والوں نے پریشان, وہ میں سب کو پتا ہے مجھے کیا. تو بس جب میں واپس آئی کہ اللہ نے مجھ سے کیا کام لینا تھا, صرف اس ایک قبر کا نہیں. رات جب مغرب ہو جاتی ہے خوف سا ہوتا ہے. لیکن پتہ نہیں میرے نا
اندر سے اللہ نے نکالنے والا, اور کہ یہ چیز کا نا مجھے لگا کہ اللہ نے مجھے بھیجا اس کام کے لیے, خالی دادی کی نہیں, باقی لوگوں کی باقیوں کے بھی. 35 قبروں پہ وہ ہوئے تھے, سمجھو 35 مردوں کو بھی اذیت تھی, 35 زندگیاں, اور 35 زندگیوں کو بھی جو انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا تھا. تو مطلب انسان قبرستان پہ کر رہا ہے, اور وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اس قبرستان میں اس نے بھی تو آنا ہے, اس نے بھی اسی قبر میں جانا ہے. کسی کا موت سے تو کسی کی فرار نہیں ہے, نہ کسی نبی کی, نہ کسی پیغمبر کی, نہ کسی اولیاء کی, نہ کسی موت تو اللہ کے عرش کی ہر چیز کو, زمین کی ہر چیز کو موت آنی ہے. اور آخری میں تو اسرائیل خود بھی موت چکھیں گے, اور صرف اللہ کی ذات رہ جائے گی. پھر اللہ پکارے گا, ہے کوئی جو زندہ ہے میرے علاوہ, ہے کوئی جس کی زندگی ہے؟ موت سب کے لیے. اس لیے موت تو اصل میں یہ ایک سفر ہے, ایک زندگی کا, دوسری زندگی میں, اور وہ ابدی زندگی ہے. یہ زندگی تو بیکار ہے, اصل زندگی تو ہے. ہاں, لیکن ہم نے ٹیمپریری لائف میں دل لگا, بہت دل لگا لیا, اور آگے کی تیاری کا ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ساتھ جی کچھ لوگوں کا میں نے سنا کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں, لیکن ان کا حمل جو ہے نا وہ نہیں ٹھہرتا, مطلب پہلے ہارٹ بیٹ آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. اس میں بھی کوئی جادو والا سین ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. سب سے پہلے تو میں ہمیشہ ہر چیز کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ اپنا میڈیکل چیک اپ بھی ضرور کرائیں. دیکھیے ہمیں ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور ہم ہیلتھ ایشو کو بھی ٹوٹل دیکھیں, ہر چیز میڈیکلی ہیلتھ ایشو سے لنکڈ بھی نہیں ہوتی, اور ہر چیز یہ جادو ٹونا بھی نہیں ہوتی. لیکن پہلے تسلی کر کے میڈیکل کا, اگر کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے تو یہ 100% ویسے ایسے ہی ہوتا ہے. یہ لوگ جیلسی میں, حسد میں, کوئی پیارا کپل ہے, کوئی گھر میں خوش باش ہے, وہ خوشی لوگوں سے دیکھی نہیں جاتی, وہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. مطلب میں نے ایک دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے وہ چیز, ایک بچی تھی جس کا بس حمل ہوتا تھا, وہ جیسے آرام کر رہی ہے, ایک دم اس کو فیل ہوتا تھا جیسے کوئی اس کا پیٹ سے بچہ کھینچ کے نکالتا ہے, ہاں, اور اس کو کھا جاتا ہے. اب میں نے جب دیکھا اس پہ اس طرح کا عمل تھا, کوئی چڑیل تھی جو اس کا تھا. میں جب اس گھر میں بچی کو ملنے گئی, میں نے اس کے پلنگ کے نیچے وہ چڑیل بیٹھی دیکھی جو باقاعدہ بچے کو ایسے کر کے کھینچتی تھی. اب وہ گھر میں ہی بچہ خود بخود ڈلیور ہو جاتا تھا ہاف, اب وہ بچہ ایسے زمین میں گرا, ڈلیور ہو جاتا تھا, وہ نکال کے کھاتی تھی بچہ. استغفر اللہ. وہ تو خطرناک معاملہ تھا. وہ تو بہرحال پھر بڑی سطح پہ وہ کام ہوا. لیکن اسی طرح یہ جادو کے تھرو اس حمل کو ضائع کرانا, بچے کی ہارٹ بیٹ کو, یہ قتل ہے, یہ ایک قتل ہے. یہ جو لوگ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی آخرت کیا ہونے والی ہے. وہ جو جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو مظلوم ہے, اس کو تو اللہ اس سے بہت زیادہ اجر بھی دے گا, اور ٹریٹمنٹ سے یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام میں بہت طاقت ہے, لیکن اس کا ٹریٹمنٹ فوری کروانا چاہیے, ضرور کرانا چاہیے, اور اپنی بھی جو ایک پروٹیکشن ہے وہ ضرور اس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. ایسے تمام لوگوں کے لیے میری یہ ایڈوائز ہے, اس کا روحانی علاج بھی کروائیں, میڈیکل علاج بھی کروائیں, اور اللہ آپ کو محفوظ رکھے. لیکن جو کرواتے ہیں ان کی آخرت بہت بری ہے, یہ بات وہ یاد رکھ لیں. سعدیہ جی بہت ہی زبردست گفتگو رہی ہماری, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کے لیے بھی بڑا فروٹفل ہوگا یہ سارا سیشن. اور یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ میڈیکل بھی ساتھ ہی لے کے چلیں. کچھ لوگ صرف اور صرف اسی پہ آ جاتے ہیں, اور بہت سے جن کو کہتے ہیں رانگ نمبر عامل بابے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی ٹھیک ہو, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی غلط ہو. بالکل. تو اس لیے بالکل ہی اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے, دونوں طرف سے آپ اپنے آپ کو دیکھیں, جہاں پہ آپ کا دل کہے وہاں جانا چاہیے. تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا, بہت اچھا لگا. وقت ختم ہو گیا, دل کہہ رہا ہے کہ آپ کی میں گفتگو یہ والی سنتی رہوں, اور اتنا نالج جو ہے نا اس سارے سیشن میں مجھے ملا ہے, اور ہمارے دیکھنے والوں نے بھی انشاءاللہ اس سے بہت نالج لیا ہوگا. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.